بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ دوستوں سے عرض کی تھی کہ بھارت کے تیور جو ہیں وہ بدلے سے لگ رہے ہیں اور وہ پاکستان پر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا میں اب گلگت بلتستان اور جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے تصرف میں ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے جو موسم کے بارے میں وہ بھی بھارتی میڈیا خبریں دینے لگ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اگرچہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن اب بھارت اسے اپنا حصہ عملی طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پلاننگ رکھتا ہے، اور یہ اس کی دیرینہ ایک پالیسی بھی رہی ہے، کیونکہ مودی نے اپنے جو الیکشن کی مہم تھی اس میں 3-4 باتوں کا کھل کر ذکر کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کشمیر کے متعلق جو 370 کا جو سیکشن ہے اسے ختم کر دیا جائے گا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے نا وہ بھارتی آئین سے حذف کر دی جائے گی۔ دوسری یہ تھی کہ جو مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں ان کی شہریت کے حوالے سے قانون لایا جائے گا، اور اس حوالے سے یہ دونوں پیش رفتے ہیں بھارتی آئین میں تبدیلیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اگلا جو ان کا قدم ہے وہ علاقے جو پاکستان کے پاس ہیں، ان میں گلگت بلتستان اور کشمیر، ان پہ قبضہ کرنے یا ان پہ حملہ کرنے کی ایک پالیسی ہے، بھارت کی سوچ ہے۔ اب وہ اس سمت میں آگے بڑھتا ہوا پیش رفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے جب سے سی پیک کے منصوبے کو چین کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کا سوچا ہے اور اس پہ عمل شروع کیا ہے، اس وقت سے بھارتی قیادت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور اس کی پوری خواہش اور کوشش ہے اور اسے امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے کہ کسی طرح چین کو سی پیک نہ بنانے دی جائے، اسے تکمیل تک نہ پہنچنا دے، پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ پھر اسی اثنا میں پاکستان نے ایک چین کی کمپنی اور FW کو اکٹھے ایک ٹھیکہ دیا ہے بھاشا ڈیم کا، وہ بھی اسی گلگت بلتستان کے علاقے میں ہے، جس پر بھارت کی مزید پریشانی بڑھی ہے، اور اس نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ابھی جو ہے کشمیر یا گلگت بلتستان پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ان اطلاعات یہ پہنچیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور انہوں نے پھر شیئر کیا چین کے ساتھ ISI اور MI کو، تو چین اور پاکستان نے مل جل کر جو بھی پالیسی بنائی اس کا رد عمل ہم پچھلے 20-25 دن سے بھارت اور چین کے درمیان سرحدوں پر کشمکش، تصادم اور مناقشے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں یہ صورتحال ہمیں لداخ میں نظر آئی، جہاں چینی افواج بھارت کے علاقے میں گھس گئیں، بہت سارے بھارتیوں کو مارا پیٹا اور انہیں جرگمال بھی بنا لیا۔ بہت سارے بھارتیوں نے بینر اور پوسٹر بھی اٹھا کے منتیں اور ترلے کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں ہمارے علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد جھارکھنڈ پہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش کی چین نے، جس سے یہ تناؤ مزید بڑھا، اور اگلے ہی روز چینی صدر نے اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسے بھی چین اور امریکہ بھارت کے جو ہے صورتحال اس کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آخری قدم کے طور پر اب بھارت میں موجود چین کے سفیر نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ جتنی جلد ہو سکے بھارت چھوڑ دیں۔ ایسی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دو ممالک کے درمیان جنگ کسی کیفیت ہو۔ اگرچہ بھارتی میڈیا اسے کورونا کے پس منظر میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ایک بھارتی میڈیا کی کوشش ہے جو کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کورونا کو تو آئے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب راتوں رات تو کورونا نہیں آ گیا، اب تو وہی صورتحال ہے جو سرحد پر، مشترکہ سرحد پر ایک تصادم کیفیت ہے، اس کے پس منظر میں اس قدم کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو چین اٹھانے جا رہا ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار اس تمام صورتحال کو ایک پریکاشنی میئر کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو چین اور پاکستان مل کر چینی افواج کی طرف سے بھارت اور چین کی سرحدوں پر پیش رفت کی شکل میں آگے دیکھ رہے ہیں، اور تجزیہ نگار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصادم عملی طور پر اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چین اور بھارت میں کے درمیان، اس کے پیچھے دراصل چین کی حفظ ما تقدم طور پر وہ قدم ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں بھارت کو
گلگت یا بلتستان پر حملہ کرنے سے روکا جائے۔ اور کیونکہ لداخ کا علاقہ قریب ترین ہے ان علاقوں سے، اس لیے وہاں چینی افواج جو ہیں وہ نقل و حرکت میں مصروف ہیں اور ایک جنگ کا سا ماحول ہے، جس کے نتیجے میں اب بھارت کے لیے آگے پیش رفت کرنا ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ پاکستانی حلقے جو اٹھتے بیٹھتے بھارت کی زبان میں بولتے ہوئے سی پیک پر اعتراضات، اشکال اور مختلف آبجیکشن اٹھاتے تھے، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ صرف ایک معاشی یا اقتصادی منصوبہ نہیں ہے، اس کی بہت تصویراتی اہمیت بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب چین کے لیے پاکستان کی موجودہ جو یکجہتی ہے، موجودہ اکائیوں کے ساتھ، موجودہ صوبوں کے ساتھ جو یکجہتی ہے، اس کی بقا یا سالمیت ہے، یہ اب پاکستان کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ چین کی اپنی ایک قومی ضرورت بھی بن گئی ہے، کیونکہ یہ سی پیک ہے جو چین کو باقی دنیا کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہے، اور چین کو بہت سارے پہلوؤں میں امریکہ سے، ویتنام سے، بھارت سے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے اس کے پاس یہ سب سے محفوظ ترین راستہ ہے، جو سب سے شارٹ کٹ بھی ہے، جس کے ذریعے وہ تھوڑے ہی دنوں میں بہت ہی تھوڑے اخراجات کے ذریعے دنیا کے ساتھ جوڑ سکتا ہے سی پیک کے ذریعے۔ تو کیونکہ یہ پاکستان کی ساری اکائیوں سے یہ منصوبہ ہو کر گزرتا ہے، گلگت بلتستان سے بھی گزرتا ہے، کے پی کے سے بھی، بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی، اور اسی طرح اب یہ چین جو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس منصوبے کو باقی رکھنا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ساری اکائیاں، پاکستان کا موجودہ جو جغرافیہ ہے اسی طرح قائم رہے۔ تو اب موجودہ حالات میں یہ ہم پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی سی پیک کی وجہ سے آج چین جو ہے وہ بھارت کے مد مقابل نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے اپنی فوجیں اتار رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اقتصادی منصوبہ نہیں ہے، اس کی دفاعی اہمیت بھی کسی آنکھ سے، دیکھنے والی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دوستو، جو قومیں ہوتی ہیں وہ جب اپنے فیصلے کرتی ہیں تو ان کی نگاہ صرف کچھ سالوں پر محیط نہیں ہوتی، وہ بہت آگے تک دیکھتی ہیں۔ تو پاکستان کی افواج اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو مکمل کرنے اور اس کی سیکیورٹی کی ساری ذمہ داری ہماری مسلح افواج کے پاس ہیں، اور اگر کہیں اس منصوبے میں کہیں پولیٹیکل فورسز کی طرف سے کبھی خنا بھی آیا ہے تو ہمیشہ آگے بڑھ کر ہماری جو فورسز جو ہیں، ہماری جو افواج ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر ان رکاوٹوں کو دور کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے ہمارا ایک قومی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے یہ منصوبہ، کیونکہ اس کی دفاعی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ بھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن چین اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور مختلف مشکلات میں گھرے پاکستان کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور یقیناً وہ اس محاذ پر خاموشی کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ اب بھارت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے مسائل سے اب پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے۔ اس کے مسئلے سری لنکا کے ساتھ ہیں، اب تو نیپال بھی بھارت کے خلاف فوجیں اتارنے پر اعلان کر چکا ہے۔ نیپال کہاں اور بھارت کہاں، کبھی تو نیپال تو بھارت کے اشارہ ابرو کا منظر ہوتا تھا، اب وہ سامنے آمنے آ گیا، تو اس کے پیچھے بھی دراصل چین کی اشیر بات ہے جو نیپال کو یہ حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ بھارت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا کو دیکھ لیں، تامل ٹائیگرز کے حوالے سے جو بھارت کا ایک ماضی میں گھنونا کردار رہا ہے، اس کی وجہ سے سری لنکا کے دل و دماغ میں بھی ایک کانٹے کی طرح بھارت جو ہے چبھا سا لگتا ہے۔ اسی طرح جو شہریت کا قانون بھارت نے بنایا ہے اور جس میں بھارتی مسلمان کو جو دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ تر وہ لوگ بھارت کے مسلمان آتے ہیں جو بنگلہ دیش سے بھارت کے مختلف علاقوں میں جا کر بس گئے تھے 1970 اور 72 میں 76 میں۔ تو اب اس کے حوالے سے بنگلہ دیش کو بہت شدید تکلیف ہے، حالانکہ وہاں جو حکومت شیخ حسینہ واجد کی موجود ہے وہ بھارت کی دم چلا ایک حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی اب آنکھیں دکھا رہی ہے۔ کافی دفعہ بھارت کے دورے جو ہیں نا وہ موجودہ بنگلہ دیش کی حکومت کے وزراء نے اپنے معطل کیے ہیں، منسوخ کیے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ ایک بھارت ہے اور اس کے ارد گرد جتنی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے بھارت سے نالاں نظر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری قدرت کی مہربانی ہے، قدرت کی غیبی امداد ہے جو پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے جہاں سی پیک اور بھاشا ڈیم کی وجہ سے خاص طور پر بھارت جو ہے نا بھاشا ڈیم کی کسی صورت میں جو ہے نا تکمیل نہیں چاہتا، اسی طرح سی کے پیک کے تکمیل میں روڑے اٹکانا چاہتا ہے، تو ان دو منصوبوں کی وجہ سے بھارت کے جو ہے نا وہ اپنے شدید پریشانی کا شکار تھا، لیکن بہرحال چین نے مداخلت کر کے پھر عارضی طور پر تو بھارت کے راستہ روک لیا ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی چین کی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ ہے کہ چینی صدر نے اپنی افواج کو بھارت کے ساتھ موجود کشمکش کے تناظر میں آگے حرکت کرنے یا موو کرنے کے جو احکامات جاری کیے ہیں، یہ ایک بہت ہی عالمی واقعہ ہے جسے عالمی طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور بھارت کو جو میسج دینا مقصود تھا وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹ سے اپنی جو آپ کا تبصرہ ہے اس سے مجھے ضرور نوازیے تاکہ مجھے رہنمائی ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔